अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आपकी तरह मुझे भी शिद्दत से इंतज़ार था कि 7 बजे शामी साहब आए और मैं शामी साहब से वज़ीर आज़म की रुखसती के हवाले से कुछ सवालात करूं, क्योंकि बहुत से अश्कालात हैं इस फैसले के बाद जो मेरे जहन में पैदा हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनसे मुझे भी डिफरेंस की हिम्मत हो रही है और मैं चाह रहा था ये तमाम के तमाम अश्कालात मैं शामी साहब से डिस्कस करूं। और आपको भी बहुत से फ़ोन इस प्रोग्राम से पहले भी मुझे आ रहे थे कि कब प्रोग्राम शुरू हो रहा है। सर, आज बहुत बेचैनी से लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मैं बजाय इसके कि कोई ख़बरें पढ़ूं और ये करूं और वो करूं, मैं डायरेक्ट आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं। कोई आपने होमवर्क नहीं किया आज? नहीं, होमवर्क मैंने किया होमवर्क मैंने किया, ठीक। होमवर्क मैंने ये किया। शाम साहब, आम तौर पे अभी जो ताज़ा तरीन खबर आई थी वो ये थी कि वज़ीर आज़म ने अपनी गाड़ी के झंडे वंडे उतारे, वाने सदर से रुखसत हुए बग़ैर ताम झाम के जो वज़ीर आज़म का होता है, और वो चले गए। लेकिन आम तौर पे जब वज़ीर आज़म हटता है तो मौका तो ये होता है कि सदर उसे कहता है कि जनाब आप उस वक्त तक काम जारी रखें जब तक आपका सक्सेसर नहीं आ जाता आपकी जगह पे। देखिए, सदर जो है ये कह सकता है, और दस्तूर की जो दफ़ा 94 है 94, जी जी, उसमें ये लिखा हुआ है कि सदर वज़ीर आज़म से, जो आउट गोइंग वज़ीर आज़म है, यानी जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाए, उस वज़ीर आज़म से भी ये कह सकता है कि जब तक नया वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं होता आप अपने ओहदे पर काम करते रहें। ठीक है। तो हो सकता है कि सदर साहब उनको ये किसी वक्त भी ये रिक्वेस्ट कर दें। तौहीन अदालत के मुर्तकिब वज़ीर आज़म के बारे में आइन खामोश है। नहीं, कुछ होगा ये तो आइन, देखिए, एक कॉन्टीन्यूटी चाहता है। हमारे चीफ जस्टिस जब जाते हैं बैरून मुल्क जी या छुट्टी पर, तो फौरन उनकी जगह सीनियर मोस्ट जज जो है वो हलफ उठाता है। जब सदर जाते हैं, छुट्टी पर जाएं, बैरून मुल्क जाएं, बीमार हो जाए, तो सेनेट का चेयरमैन जो है उनकी जगह हलफ उठाता है। ओहदा खाली नहीं रह सकता। तो जो तसलसल है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो कहा है कि पार्लिमानी जो सिस्टम है उसके मुताबिक सदर जो है वो आगे बढ़े, तो दस्तूर की दफ़ा 94 के तहत सदर किसी वक्त भी वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप अपने ओहदे पर काम करते रहें जब तक कि आपकी जगह कोई दूसरा शख्स मुंतखब ना हो जाए। शम साहब, जो दूसरा अश्काल, जो दूसरा डाउट मेरे जहन में क्रिएट हुआ है वो ये है कि दस्तूर के मुताबिक तो सीधा सीधा है कि अगर कायदे ऐवान मुंतखब जब होगा जब उसे अक्सरियत हासिल होगी, और चला जाएगा जब उसे अक्सरियत हासिल नहीं रहेगी। ये सादा सा तरीका, या इस्तीफ़ा दे दे या मर जाए। ये नया तरीका कि अदालत में जाए और अदालत उसको डिस्क्वालीफाई कर दे कि जनाब आपने ये नहीं किया था लिहाजा पैकअप। तो फिर दस्तूर की दफ़ा 63 पढ़ी आपने? जी पढ़ी। 63G1 में ये लिखा हुआ है ना कि मेंबर जो है वो इस तरीके से डिस्क्वालीफाई हो सकता है इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर, और वज़ीर आज़म बनने के लिए कौमी असम्बली का रुकन होना ज़रूरी है। तो अगर एक शख्स कौमी असम्बली का रुकन ना रहे तो वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। आप ये तो कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ फैसले के जो दलाइल हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं, लेकिन आपके दस्तूर में इसकी गुंजाइश तो मौजूद है ना। और अभी 18वीं तरमीम हुई, 19वीं तरमीम हुई, 20वीं तरमीम हुई, इसको भी तरमीम कर देते। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या अदालत की तज़हीक है या मुसल्लह अफवाज पर जो तनकीद है वो भी तो डिस्क्वालिफिकेशन में लिखी हुई ना। 63G1 यही है ना, तो आप उसे खारिज कर देते। दुनिया के किसी दस्तूर में ये नहीं है ऐसा, ना इंडिया के या पाकिस्तान के दस्तूर में यह है कि यहाँ अदालत जो है उसको भी कोई तौकीर की ज़रूरत है और मुसल्लह अफवाज को भी तौकीर की ज़रूरत है दस्तूरी तरीके से। और यहाँ मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो फिर उस पर जो हल्के हल्के क्रिटिसिज्म शुरू हुआ और फिर फौज को क्रिटिसिज्म शुरू हुआ जुडिशरी पर और फौज पर, तो ये क्लॉज 8वीं तरमीम के ज़रिए लाई गई और किसी तरमीम ने इसको ख़त्म नहीं किया। अभी पीपल्स पार्टी बड़ी फ़ख्र का इज़हार करती है कि हमने दस्तूर को ओरिजिनल शक्ल में बहाल कर दिया। इसने भी इसमें इसको यानी मुनासिब नहीं समझा कि ये तरमीम ख़त्म कर दी जाए, इसमें यह मामला बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि देखिए, किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में फ़ौज या अदलिया की बेतौकीरी का सवाल पैदा नहीं होता।
اس طرح کے سوالات ایسے ممالک میں پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ ہم ہیں، اور اس میں اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ یہاں فوج کی بار بار حکومت رہی ہے اور عدلیہ اس پہ ٹھپا لگاتی رہی ہے، مہر توثیق لگاتی رہی ہے، اور اس طریقے ساری الجھنیں پیدا ہوئی ہیں۔ ہمارے دل ٹوٹنے کی ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ ہے، اور دل ٹوٹنے کی بھی تاریخ ہے۔ دل آپ کے طرح طرح سے ٹوٹے ہیں۔ جی یہ عجب ہے میری قسمت کہ جو دل کسی کو دوں میں وہی میرے سر سے مارے، اسے کر خراب الٹا۔ فوجیوں نے بھی توڑے ہیں، سیاستدانوں نے بھی توڑے ہیں، افسروں نے بھی توڑے ہیں، اور عدلیہ نے بھی توڑے ہیں۔ اچھا شامی صاحب، اب عدلیہ نے ایک نیا دروازہ کھول دیا، اگلا جو پرائم منسٹر آئے گا وہ بھی پھر یہیں سے پیک اپ؟ نہیں، آپ ترمیم کر دیں، دستور میں ترمیم کر دیں، یہ کلاز نکال دیں، اس میں ترمیم کر دیں۔ دیکھیے ایک بات، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ جو تجاوزات ختم ہو رہے ہیں نا پرانے، یعنی بیج کہاں سے آیا ہے؟ مشرف صاحب کے دور سے، این آر او سے، اس پر پھر زرداری صاحب کے خلاف مقدمہ سے 12 سال پرانے، اس پہ ایک درخت اگ گیا، اور وہ درخت جو ہے وزیر اعظم کو اس کی چھاؤں میں بیٹھنا پڑا، یا اس کو کاٹنا پڑا، یا اس کے کانٹے جو ہیں ان کو چننا پڑا۔ تو وزیر اعظم جو ہے اس کی وجہ سے اس میں پھنس گئے۔ تو اب تو وہ ان کے خلاف یہ کارروائی ہو چکی۔ اچھا نکلنے کا راستہ، وزیر اعظم بچ جائے، پولیٹیکل کیریئر بچ جائے؟ نہیں، وہ کیا، تو صدر ان کی سزا معاف کر سکتے ہیں۔ اچھا آج بھی یہ گنجائش موجود ہے؟ ہاں، اس وقت تو یہ نقطہ پیدا ہوگا کہ وزیر اعظم جو ہیں اپنے، اگر ان کو کہا جائے کہ آپ وزیر اعظم کے طور پہ کام کریں، تو پھر وہ اپنے بارے میں کیسے لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے کہ میری سزا معاف کر دی جائے۔ لیکن کوئی دوسرا وزیر اعظم آ کر ان کی ریکمینڈ کر سکتا ہے ان کو، جیسے نواز شریف صاحب کی جو سزا تھی مشرف صاحب کے دور میں وہ معاف ہوئی اور وہ جدہ چلے گئے، تو آج بھی ان کی سزا معاف ہو سکتی ہے، اور سزا میں ہر چیز شامل ہے، یعنی ڈسکوالیفیکیشن بھی معاف ہو سکتی ہے، اور ٹل رائزنگ آف دی کورٹ بھی معاف ہو سکتی ہے۔ اچھا صدر تو پھر یہ بڑا کوئک رسپانس کر سکتے تھے، کیا نہیں؟ نہیں، وزیر اعظم کی ایڈوائس چاہیے نا اس کے لیے، اچھا یعنی ان کی ڈسکریشنری پاور نہیں ہے، کسی بھی مناسب موقع پر ایسا ہو سکتا ہے۔ یعنی جیسے رحمان ملک کے کیس میں کوئک رسپانس وزیر آیا اعظم نے تھا۔ بھیج دی ہوگی ایڈوائس، تو وہاں ضرورت سمجھی، یہاں نہیں سمجھی، مگر یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے اور ان کا جو مقدمہ جو ہے سپریم کورٹ میں پیش ہوا، تو وکیل صاحب نے وہاں دلائل دیے تھے کہ صدر کو کنوکشن معاف کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے۔ تو کنوکشن اگر چلو نہیں بھی صحیح، تو سزا معاف کرنے کا تو اختیار ہے نا، تو ڈسکوالیفیکیشن بھی ایک سزا ہے۔ اور یہاں تو آپ بیک ڈیٹ سے حکم ہو رہے ہیں نا، یعنی وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس تاریخ سے، کیا تاریخ تھی وہ؟ 26 اپریل سے، جب ان کے خلاف 7 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے حبیب صاحب، 7 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں وزیر اعظم کو نااہل قرار نہیں دیا، جی، لیکن یہ بحث چلتی رہی۔ اس پر عمل کرنے والے یا کروانے والے یا اس کے نتیجے میں حکم جاری کرنے والے بینچ نے ان کو اسی تاریخ سے نااہل قرار دے دیا۔ عدالت کہتی ہے، یعنی اس بڑی ایک، جتنا اس پہ آپ غور کریں گے حیرت کا ایک جہان جو ہے وہ کھلتا چلا جائے گا۔ اچھا یہ فرق کیوں آیا؟ یعنی 7 ججز جس نقطے کو نہیں پہنچ سکے؟ نہیں، 7 ججز یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، یہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیا نہیں۔ ہاں، مگر اب عدالت کے 3 رکنی بینچ نے کہا کہ وہ ڈسکوالیفائی اسی دن سے ہوں گے۔ تو ہماری عدالت جو اب ہر کام پیچھے سے شروع کرتی ہے نا، جیسے وائڈ ابینیشو ہوا تھا این آر او، جی، تو ہو سکتا ہے کل کو ہم یہ بھی فیصلہ کریں کہ 1857 سے ہم جمہوریت بحال کریں گے ملک میں، اچھا یہ ہو سکتا ہے۔ شامی صاحب اس دوران بجٹ کا بھی بڑا، میں تمام چینلز پہ بار بار ایک کوشچن اٹھ رہا ہے کہ بجٹ کی کیا اہمیت رہے گی؟ نہیں، بجٹ کی تو دیکھیے، جیسے ڈوگر صاحب جو تھے وہ کانسٹیٹیوشنل چیف جسٹس قرار پائے، مگر ان کے سارے فیصلے انکانسٹیٹیوشنل قرار نہیں پائے۔ تو اس طریقے سے وزیر اعظم جو ہیں وہ وزیر اعظم تو رہے، عملاً تو رہے اور کام بھی کرتے رہے، جی، تو اب ان کے جو نتائج ہیں وہ بھی برحال ہیں۔ جانا بریک پہ ہے، عبد القادر گیلانی اور موسیٰ گیلانی کی تفتیشیں اب کون تبدیل کروائے گا؟ دیکھیے آپ کیا کرتے ہیں۔ ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے شامی صاحب سے
کہ وہ چند ملاقاتوں کے بارے میں جو انہوں نے خصوصی طور پر وزیر اعظم سے بھی کی اور ریسنٹلی بھی کی کہ یہ دور کیسا گزرا اور وزیر اعظم اب کیا کریں گے، کیسے وہ آدمی ہیں اور کیسے وہ وزیر اعظم رہے، اس پر بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے یوسف رضا گیلانی کے بارے میں جو تھوڑی دیر پہلے تک ہمارے وزیر اعظم تھے. شاہم صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب کا بطور وزیر اعظم دور آپ کو کیسا لگتا ہے؟ لیکن جو اپیرنٹلی لگتا ہے وہ لوڈ شیڈنگ، مہنگائی اور یہ سب کچھ، اور طویل ترین بھی. اصل میں بات نہیں، طویل ترین نہیں رہا وہ تو خود کہتے تھے طویل ترین. نہیں، اس لیے وہ 31 مئی کو طویل ترین ہوا تھا. جی بالکل. لیاقت علی خان سے بھی لمبا ہو گیا تھا ان کا عہد وزارت، اور اس کے اشتہارات دیے گئے تھے، بتایا گیا تھا. ہاں. لیکن اب یہ چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا نا سپریم کورٹ نے 26 اپریل سے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے نا. اچھا تو ان کا وہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. 34 دن سے صرف 34 دن کا لیاقت علی خان کا ریکارڈ، اور سپریم کورٹ نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا. تو دیکھیے بات ہے، میں آپ کو میں ان کے شعر ہے، مجھے جو ان کی کتاب ہے نا چاہے یوسف سے صدا، اس کے پہلے صفحے پہ کچھ شعر لکھے ہوئے انہوں نے. اچھا. اور بڑی دلچسپ بات ہے، وہ شعر بہت سناتے ہیں اپنی تقریروں میں اور گفتگو میں. تو وہ محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے نا، انہوں نے ان کا تعارف کروا دیا سلطان زاہد سے کہ جناب یہ بڑے اچھے شاعر بھی ہیں. اچھا. وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ شاعر بھی بڑے اچھے ہیں. اب مرتکہ نہ کرتے ہیں وہ جناب، انہوں نے کہا جی آپ شاعر ہیں، انہوں نے سارا لا دیا. یہ تو دوسروں کے شعر سناتے تھے. انہوں نے پوچھا آپ کس زبان میں شعر کہتے ہیں، اردو میں یا انگریزی میں؟ کہا جی دونوں زبانوں میں. انہوں نے کہا کچھ شعر سنائے. اب کسی کے ادھر ادھر کے شعر پڑھ کے سنا دیے. ترجمہ کرے اس کا، تو ترجمہ زرداری صاحب نے کیا، جیسے کیا ہوگا آپ کو ہی پتہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جناب جب وہ جانے لگے، رخصت ہونے لگے شیخ صاحب، تو انہوں نے جاتے جاتے ان سے کہا یوسف رضا گیلانی سے، یہ ان کو چھوڑنے کے لیے گئے نا ایئرپورٹ پہ، انہوں نے کہا بھی اپنا دیوان مجھے ذرا بھجوا دیجیے گا. تو اب وہ یہ ان کا، اب انہوں نے کہا اچھا جی کہیں نہ کہیں سے کچھ اکٹھے کر کے بھجوا دیں گے. انہوں نے جب ان کے شعر سنے نا، انہوں نے کہا نہیں یہ جو عربوں کا شعر، آپ کے شعروں میں تو بڑا ایک غرور سا پایا جاتا ہے، تمتنسی. عربوں کی شاعری ایسے نہیں ہوتی. تو لیکن وہ جو انہوں نے دیوان، ان کے چند شعر انہوں نے لکھے ہوئے، چاہے یوسف سے صدا جو ہے اس کے صفحے اول پہ. اچھا یہ ان کے اپنے ہیں؟ نہیں اپنے نہیں ہے، کسی خیال آپ کے لگتے ہیں مجھے. اچھا کیوں؟ زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں، دیکھنا حد نگاہ سے آگے دیکھنا بھی جرم ہے، سوچنا عقیدوں اور یقینوں سے آگے سوچنا بھی جرم ہے، کیوں بھی کہنا جرم ہے اور کیا بھی کہنا جرم ہے. اچھا. سانس لینے کی اجازت تو ہے مگر زندگی کے لیے کچھ اور بھی درکار ہے، اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے. اے ہنر مندان آئین و سیاست کو آزاد نظم لگ رہی مجھے. اے خدا وندان ایوان عقائد، زندگی کے نام پر بس ایک اجازت چاہیے، مجھ کو ان سارے جرائم کی اجازت چاہیے. اچھا. اور سپریم کورٹ نے کہا ہاں. وہ ہمارے برخوردار جیسے عثمان، انہوں نے سنا کرنا کہا یہ آخری مصرع بس ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ان کی جو شاعری ہے، یہ کسی کی شاعری ہے، ان کے دل کی آواز، لیکن بے وزن سی ہے دل کی آواز، آزاد نظم لگ رہی مجھے کچھ. یہ جس طرح ان کا جو اقتدار ہے نا، وہ بھی کہیں نہ کہیں وزن گڑبڑ ہوا ہے نا اس میں، تو اسی طرح سے ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ابھی چند روز پہلے ان سے ایک ملاقات ہوئی بڑی طویل، ہم چند اخبار نویسوں نے کھانے پہ بلایا ہوا تھا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں. تو بڑی انہوں نے اپنی بیان کی کہانی، اپنی وطوعات، کامیابیاں، 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ، اور پھر اس کے بعد دستور کی بحالی، اور صدر کے اختیارات کا خاتمہ، اور پھر سافٹ ان کا جو طریقہ کار ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جی اب آپ نے یہ کامیابیاں تو بیان فرما دی ہیں، اب کچھ ناکامیاں جو آپ وہ بھی بیان خود ہی فرما دیں بجائے اس کے ہم فرمائیں یا عرض کریں. تو ہنس پڑے. تو کہنے لگے کہ ہماری سب سے بڑی ناکامی تو یہ ہے نا کہ ہم اپنی کامیابیوں کا یقین نہیں دلا سکے لوگوں کو.
اچھا، یہ بڑی عجیب سی ناکامی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے بارے میں جو پرسیپشن ہے نا وہ درست نہیں ہوا. ہم اپنا پرسیپشن ٹھیک نہیں کر سکے. اچھا، یعنی گویا بجلی، مہنگائی، یہ مسئلہ ہی نہیں. مطلب یہ ہم جو مسائل ہم نے حل کر رہے ہیں، بجلی کو بھی ہم پیدا کر رہے ہیں، ہم نے ریلوے میں بھی اب بڑی تبدیلیاں کر لی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے. وہاں جاوید صاحب چیئرمین بنا دیے اسٹیل مل کے، وہ بھی پروفٹ میں آنے والی ہے. پی آئی اے میں جناب ایئر مارشل صاحب چلے گئے ہیں، پی آئی اے بھی درست ہو گئی ہے. تو ہم اپنا پرسیپشن درست نہیں کر سکے، یا آپ جیسے اخبار والے کو ہم یہ قائل نہیں کر سکے یہ ہماری ناکامی ہے. اچھا. تو میں نے کہا کہ اور ناکامی بھی یہ ہے کہ آپ کے جو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اور بچوں پر جو الزامات لگتے رہے، وہ بھی کچھ ان کو بھی کچھ مناسب جواب نہیں مل پایا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھیے، پھر میں تو وزیر صاحب اس سے کہا ہے چیف جسٹس سے کہ میرے بچے کو مقدمہ چلا دو. پھر انہوں نے کہا کہ بچوں کے اوپر کتنا ظلم ہوا ہے کہ موسیٰ جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا اس نے ٹیلی فون کر کے وہ ایفیڈرین کا کوٹا دلوا دیا. کبھی اس طرح بھی کام ہوتے ہیں دنیا میں. اور اس کے ایک ٹیلی فون کال پہ ہو گیا، اور ایک مطلب ہے ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا تھا. اور یہ تو ہم نے کہا کہ دیکھیے جو چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس تو ان سے بازی لے گئے اس معاملے میں کہ اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو بلا کے اور اپنے بردر ججوں کے سپورٹ کر دیا، اور انہوں نے پھر انہیں حکومت کے سپورٹ کر دیا. ٹھیک ہے. کبھی ایف آئی اے جانے، اسپیشل پولیس جانے، پنجاب پولیس جانے، اسلام آباد ان سے جناب تناول فرمائے معاذر جو ہے ارسلان کے ساتھ جو سلوک کر سکتے. عبد القادر گیلانی صاحب اور موسیٰ گیلانی صاحب، وہ ان کے بارے میں وزیر اعظم جو ہے یہ تاثر نہیں دے سکے کہ یہ انکوائری جو ہو رہی ہے، جو تحقیقات ہو رہی ہے، وہ شفاف ہے اور وہ اس میں اپنا اثر نہیں ڈال رہے. یہ کمزوری رہی. یہ ساری چیزیں ہم نے شامی صاحب ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور شامی صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کون آ رہا ہے جس کے سر پر وزارت عظمیٰ کا ہما بیٹھے گا. یہ سوال ہم نے پوچھنا ہے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، آپ ان کے 4 سال 1 مہینہ 1 دن کے دور کو کیسے مطلب سمرائز کریں تو کیسے کریں؟ ناکام وزیر اعظم، اچھا وزیر اعظم. جون کے مہینے وہ پیدا ہوئے تھے جی، اور جون کے مہینے میں اقتدار سے رخصت ہوئے. یعنی کلائمیکس جو ہے ان کا 60 سال کی عمر ہو گئی ماشاءاللہ. ویسے بھی ریٹائرمنٹ کیے جائے. لیکن میں آپ سے ایک بات کروں، سیاسی طور پر تو بہت کامیاب رہے اور انہوں نے سسٹم کو چلایا. جب کہتے تھے حکومت آگے نہیں چل سکتی، ہنگامہ ہے، فساد ہے، یہ حکومت جو ہے نا، یہ تو اس کے تو آتے ہی اس کے بارے میں بات شروع ہو گئی تھی کہ جا رہی ہے. تو 4 سال انہوں نے بڑے تحمل سے، بردباری سے لوگوں سے معاملہ کر کے اس کو آگے چلایا اور پھر اپنے حلیفوں کو ساتھ جوڑ کے رکھا. یہ ان کی خوبی ہے. لیکن انتظامی طور پر وہ ناکام ہوئے. ان کی حکومت پر جو کرپشن کے الزامات لگے اور مختلف اداروں کی تباہی اور تقرریاں وہاں جو ہوئیں، اس کے بارے میں اتنی شکایات تھیں کہ وزیر اعظم اپنے دور اقتدار میں تو جواب نہیں دے سکے. اب دے لے تو دے لے، ٹھیک ہے نا جی. تو اب ان کو دیکھیے، ان کو یہ آپ کے یہ ڈیزائنر سوٹ پہنا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں نہیں، یہ سادہ ٹیلر میڈ. اچھا ٹیلر میڈ. اب وہ ڈیزائنر سوٹ پہننے کا ان کو شوق تھا. ٹائیاں ان کی اچھی ہونی چاہیے. وہ اب ایک لڑکپن کی بات سنایا کرتے تھے کہ جب وہ پڑھ رہے تھے نا یہاں کالج میں یا یونیورسٹی میں، تو ان کو ایک انٹر کانٹیننٹل تھا اس زمانے میں، اس میں ڈسکو بھی ہوتا تھا. تو کسی دوست نے انوائٹ کر لیا، وہاں جو اندر جانے لگے نا تو روک لیا گیا کہ آپ کی تو ٹائی نہیں لگی. اچھا. تو اب وہ دوست جو تھے بلانے والے، انہوں نے اپنی ٹائی دی تو یہ اندر ڈسکو میں جا سکے. میرا خیال اس دن سے ان کو پھر ٹائیوں کا شوق پیدا ہوا. تو ٹائیوں کے حوالے سے، کپڑوں کے حوالے سے تو ان کی بڑی شہرت تھی. مطلب ٹائی اور ڈسکو ان کے نزدیک. نہیں، ڈسکو میں تو اب نہیں تھے ماشاءاللہ وہ، لیکن یہ کہ ٹائی جو کپڑے ایک شوق تھا، نفاست تھی. ان لباس بڑا اچھا پہنتے تھے، لیکن وہ انتظامی طور پر وہ اپنا اچھا تاثر نہیں چھوڑ سکے اور سیاسی طور پر ہم ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے رہیں گے. اچھا شامی صاحب، اب اگر پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہول ود دا نیکسٹ پرائم منسٹر کیا چل رہا ہے؟ بھائی یہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں ان کو 3 نام لے رہے ہیں اب. اچھا. احمد مختار صاحب کا، ٹھیک ہے، مخدوم شہاب الدین صاحب کا، ٹھیک ہے، اور خورشید شاہ صاحب کا. تو خورشید شاہ صاحب جو ہیں
वो उनके साथ बहुत लोग जो है वो कंफर्टेबल हैं, यानी फेवरेट है इस वक्त। फेवरेट हैं। लेकिन अब क्योंकि सदर मुमलकत जो है वो भी सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका ताल्लुक़ भी सिंध से है, ठीक है, तो ये इसमें ज़रा ये मुश्किल आन पड़ी है। अच्छा। अब यानी आप ये कोशिश ये होगी, और जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के लोग हैं, क्योंकि पंजाब में तो लड़ाई लड़नी है ना, कि वो यहाँ से वज़ीर आज़म आए, तो आप देखते हैं कि कौन लेकिन वो सराइकी फिर वो जो सराइकी तो आप देखें ना, जो सराइकी और पंजाबी तो फिर अब एक ही है। वज़ीर आज़म रहते तो यहाँ लाहौर में थे। मैंने उनसे पूछा था, वैसे मैंने कहा आप अब जब वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो फिर लाहौर में रहेंगे या हम आपको जनूबी पंजाब के साथ भेज देंगे मुल्तान में। तो वो हंस पड़े। बात यह है कि ये लाहौर के जो लोग हैं वो मुल्तान में रहते हैं, जितने मुल्तान के बड़े बड़े ज़मींदार हैं सब यहाँ रहते हैं, उनकी कोठियाँ यहाँ। मखदूम शाह महमूद साहब को देख लीजिए, यूसुफ गिलानी साहब को देख लीजिए, और भी जितने, मुस्तफ़ा खर साहब को देख लीजिए, लगारी साहब को देख लीजिए, आपके जनाब मज़ारी साहब को देख लीजिए, बलशेर मज़ारी। तो कोई ऐसा नहीं है जनूबी पंजाब का। तमीना दौलताना है, अगर उनको भी जनूबी पंजाब में धकेल दिया जाए, उनकी कोठी भी यहाँ, कारोबार यहाँ। तो ये तो बस एक, लेकिन एक है ना कि पॉलिटिकली चूंकि उस चलिए, हिस्से में हाँ, जनूबी पंजाब में वहां पर पॉलिटिकली जो पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट ज्यादा है, तो उसको इनकैश करना चाहे, कैपिटलाइज करना चाहे। बड़े बड़े फ्यूडल्स हैं ना वहाँ, जिम्मेदार बड़े हैं ना वहाँ। देखिए बड़े जिम्मेदारों की सपोर्ट है ना, तो वो तो जिम्मेदार जो हैं वो अपना एक जिम्मेदार स्थान बनाना चाहते हैं। चलिए बन जाए तो कोई मजाका नहीं है, हमारे अपना हिस्सा है ना। एक सूबा बना दिया जाए, दूसरा बना दिया जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरे पीछे ना आम बेचते हैं पहले वहाँ से, अब रोक ही न लेके। तो बहरहाल देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अब जो साथ आएंगे लोग, यानी उनके बाद जो आएंगे, सवाल तो वही फिर पैदा होगा, खत खत कैसे लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या नया मामला शुरू होगा, या ये कहानी अब खत्म हो गई? नहीं, अब तो मेरा ख्याल है अदालत की प्रैक्टिस हो गई है, अब तो 2-4 दिन में केस निपटेगा। ये भी हो सकता है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पिस्तौल में ज़्यादा गोलियां नहीं होती। एक गोली के बाद फिर दूसरा भरना पड़ता है। ये देखिए, ये एक पुरानी ज़माने में एक बंदूकें होती थी, उनमें हर कारतूस अलग तरह से डालना पड़ता था। तो ऐसा ये क्लाशनकोफ नहीं है कि आपको जनाब कुश्तों को पुश्ते लगा दें। तो अब तो दोबारा भरने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन असल बात यह है कि ये जो ख़त है उसकी बजाय अब जो वो ओरिजिनल बेंच था उसने 6 तजावीज़ दी थी ना, और एक कमीशन भी था उसमें, हम कमीशन बना देंगे और ख़त लिख देगा, तो वो कमीशन ही बना दे, तब इससे एक मामला ख़त्म हो जाए। वैसे भी कमीशन जो है उसकी बात ज़्यादा चलती है ना आजकल। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उस मामले में कमीशन बना के और ख़त लिखवा दे, तो ये जो अगला वजीर आज़म है वो बेचारा इससे बचा रहेगा। ठीक है, लेकिन इसको बचाना भी फिर सुप्रीम कोर्ट अपने जिम्मे ले, हुकूमत नहीं बचा पाएगी, पीपल्स पार्टी नहीं बचा वो पाएगी। तो खत नहीं लिखेंगे। वो आपको पता है, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने लाड़काने में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर से क्या कहा था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू विल नॉट राइट ए लेटर। ठीक है ना? ठीक है, यानी कानूनी हुक्म से ज्यादा सियासी हुक्म इंपॉर्टेंट है। कानूनी नहीं, सियासी हुक्म तो वजीर आजम ने कहा ना, मैं सियासी बेवफाई नहीं करूंगा, मैं जनाब अपनी पार्टी का वफादार रहूंगा। अच्छा, शाम साहब, इस वक्त पीपल्स पार्टी से डील कौन कौन करेगा? इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान भी नाराज है। मौलाना फजलुर रहमान तो देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनके पास भी अच्छा मौका है, ANP उनके पास भी अच्छा मौका है कि अब आप प्राइम मिनिस्टर लाएंगे तो फिर हम आपसे कुछ लेंगे। नहीं पहले नहीं मिला हुआ उनको। आप इनके बारे में इतना सूए ज़न में क्यों मुब्तला होते हैं? देखिए, इनके पास बहुत अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, और फिर ये है कि जो पॉलिटिक्स है, अब ये तो नहीं कर सकते कि ये अपोजिशन के साथ मिल जाए। देखिए ना, इनकी तो अपनी दुनिया भी तो है ना। बिल्कुल है। अब आप ये इनकी दुनिया भी तो बदल नहीं सकती ना इतनी, दुनियादारी इनको भी तो रखनी है ना। एक ब्रेक का वक्त आ गया। 0423636810 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। बहुत से सवाल फेसबुक पे भी हैं, आपकी जो लाइव कॉल्स हैं उनके भी जो आप सवाल पूछेंगे उनके जवाब हम शामी साहब से लेंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र।
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب تو ہمارے سوالات کا حصہ ہے, آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. کچھ فیس بک پہ شام صاحب بہت تیزی سے کمنٹس آ رہے ہیں اور سوالات آ رہے ہیں. یہ جو انا سیدہ صاحبہ ہیں, پتہ نہیں میں نے چونکہ انگریزی میں نام لکھا ہوا ہے, میں نے درست تلفظ اس کا کیا ہو, یہ کہہ رہی ہیں جی کہ جو گیلانی صاحب نے وفاداری نبھائی ہے یہ شاید پاکستانیوں کو 30 سال بعد سمجھ میں آئے گی. تو 30 سال بعد میں تو ہوں گا نہیں, آپ ہوں گے شاید, ذرا آپ نوٹ کر لیجئے پھر پتہ چل جائے گا. اچھا شام صاحب, اور جو سوالات ہیں اس میں ایک جو سوال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عامر خان صاحب ہیں. عامر خان صاحب کہتے ہیں کہ گیلانی صاحب کا جانا بالکل درست, لیکن کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سپریم کورٹ اور گیلانی صاحب کی تعریف نہیں ہے کہ اتنا تلخ فیصلہ بھی اس کے اوپر عمل ہو گیا؟ عمل تو ہونا ہی ہوتا ہے. دیکھیے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے, نواز شریف صاحب جب بحال ہوئے تھے, بحال ہو گئے تھے فوراً, تو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے کہ افواج پاکستان کو دعوت دیں کہ آپ آ جائیں. این آر او کیس میں تو نہیں مانا تھا نا؟ نہیں, وہ تو پھر آخر اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ ہاں, گھر جانا پڑا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ, وہ کیا پنجابی کا محاورہ کہ موسیٰ ڈریا موت تو موت اگے کھڑی. تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اس کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتے. معظم صاحب ہیں بیلجیم سے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم معظم صاحب. جی وعلیکم السلام. جناب علی جی فرمائیں جناب, فرمائیں. شامی صاحب سے سوال کرنا ہے کہ شامی فرمائیں. صاحب این آر او کیس میں وزیر اعظم صاحب تو چلے گئے ہیں گھر کو, لیکن این آر او میں جو باقی کیسز ہے, جو اتنے ہزاروں کے کیسز ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ ملک جس پر چل رہا تھا اس کو تو ہم نے ہٹا دیا ہے, لیکن جو این آر او کے باقی کیسز ہیں وہ ابھی تک پینڈنگ ہے, اس میں ایک کیس بھی نہیں اٹھایا گیا ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آپ بھی کچھ درخواستیں دے دیں سپریم کورٹ میں اس کام کے لیے. 8000 کیسز ہیں شام صاحب, 8000 کیسز ہیں, وہ ان کا گواہی کوئی نہیں ہے, ملزم غائب ہے, جیلوں سے چھٹ چکے ہیں, اب بھاگ چکے ہیں, ان کو تلاش کون کرے گا؟ یہ تو سارے صحرا میں چیوٹیاں تلاش کرنے کا کام ہے. شاہد علی صاحب ہیں سیالکوٹ سے. جی السلام علیکم شاہد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر. حکم کریں جناب. سر یہ آپ نے وزیر اعظم کو تو سائڈ پہ کر دیا ہے. ہاں جی. یہ ایک کیس تھا نا این او آر کا, این آر او کا. ہاں جی. تو جی سر یہ جو دوسرے کیسز ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ابھی تو پہلا سوال بھی یہی آیا ہے. آپ بھی کوئی درخواست ڈالیں, کوئی وکیل کریں, کوئی سپریم کورٹ جائیں, بھائی کوئی اپنی ہمت بھی تو کریں. سارے کام ہم تو نہیں کر سکتے نا. نصیر چغتائی صاحب ہیں. نصیر چغتائی صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا. ہاں جی. یہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم کے جانے سے لوڈ شیڈنگ میں کچھ کمی آئے گی؟ ہاں, اگر کوئی اچھا منتظم آ جائے تو کچھ نہ کچھ کمی آ سکتی ہے, اور اگر وزیر اعظم اس پر توجہ دیتے اور اپوزیشن کو اپنے ساتھ بٹھا کے, جس طرح کل جماعتی کمیٹی بنی تھی کانسٹیٹیوشن کے لیے, کوئی ایسی کل جماعتی کمیٹی بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی بناتے تو شاید اس کا نتیجہ کچھ بہتر نکل آتا. اب کیا ہوگا؟ اب تو کرنا پڑے گا کام. دیکھیے کمرے ہمت کسنی پڑے گی. آپ تو عالم یہ ہے کہ یہ جو ہماری ایک وزیر تھی, ساری سابق وزیر ہی ہو گئی نا, ایک خاتون وزیر تھی بڑی کلے ٹھلے والی, جناب دبدبے والی, ان کی جو ٹیکسٹائل مل ہے ان کے شوہر کی, اس پہ بھی سوئی گیس چوری ہو رہی تھی وہاں. یہ مجھے انتہائی معتبر ذرائع نے آج بتایا. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیے. میں وزیر کا نام نہ بتاؤں نا, وزیر کا نام آپ ان کو چٹھی لکھ دیجیے گا, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جب مسئلہ ہو, اور وہ سوئی گیس والے کہتے ہیں جناب 2200 کروڑ روپیہ پائپیں بچھا چکے ہیں, پائپیں, گیس ہے نہیں. ایم این اے جو ہیں ہر پارٹی کے کہتے ہیں بس آپ پائپ بچھا دیں, اللہ خیر صلاح, گیس آتی آ جائے گی. سٹریٹ. عامر صاحب ہے, عامر صاحب دنیا پور سے. جی السلام علیکم عامر صاحب. وعلیکم السلام. سمی صاحب کیا حال ہے؟ آپ کی دعا ہے جی. الحمدللہ. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, جو ان کے بیٹے پر جو مقدمے ہوئے پڑے عبدالقدیر گیلانی پر اور موسیٰ گیلانی پر, ان کا کیا ہوگا؟ اور جو وزیر اعظم ہے ہمارے خیال میں اب تو عمران خان کو ہونا چاہیے. وہی عمران خان تو بھائی الیکشن لڑ کے آئیں گے نا. اب اس طرح الیکشن کے بغیر کیسے آئیں گے؟ آپ ووٹ دیں ان کو, اس کی تیاری کریں, اور جو بچے جو ہیں ان کے ساتھ وہی مقدمے چلیں گے جیسے میرے آپ کے بچوں کے خلاف چل سکتے. اچھا طارق صاحب ہیں امریکہ سے. جی السلام علیکم طارق صاحب. ہلو
तारिक साहब सवाल है जी हाँ जी शामी साहब से, फरमाएं जनाब। क्या ये अच्छा मौका नहीं है नून लीग के लिए कि वो असम्बलियों से रिजाइन करे और नए इलेक्शन के लिए कोशिश करे? तो फिर आपको पता है कि इलेक्शन हो जाएंगे फिर फौरी तौर पर। ऐसा ही ना हो ना कि आप देखिए तो सही, इतने बेताब क्यों हो रहे हैं आप? वैसे शम साहब सजेशन में बुराई कोई नहीं, मतलब चलिए, आप तो देखें मुस्लिम पांच बजट हुकूमत पेश कर नहीं, चुकी ये उसमें लिखा हुआ है 5 बजट पेश कर रहे हैं। तो अगर आपने फिर इंटरम सेटअप बनाना है, फिर इलेक्शन कराने हैं, अभी तो आप देखें रमजान आ रहा है जी। रोजों में कहाँ फिर हज आ जाएगा, फिर सैलाब भी आ गया, हस्ब तौफीक तो क्या होगा? तो यानी कोई आप जरा हौसले से काम लें, कोई इलेक्शन में आपने मुंतखब हो जाना है। नहीं जी, मैं मेरी एक ऐसी मजाल कहाँ। औरंगजेब साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम औरंगजेब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, मेरा सवाल ये था कि प्रेसिडेंट की जो सीट होती है वो नॉन पॉलिटिकल होती है। अच्छा जी। कि वो अगर चाहे उसका ताल्लुक पहले किसी भी पार्टी से रहा हो, वो वफाक की अलामत बन के रह जाता है। ठीक है जी। तो ताकि अगर कोई पॉलिटिकल इशू राइज हो तो वो इम्पार्शियल हो के मुल्क की नहीं, मफाद फिर करे क्या करें? तो आपके ख्याल में हमारे प्रेसिडेंट साहब थे जिस माजी में भी रवायात रही हैं, कोई खास एक पार्टी की अभी तो आप आई वजीर आजम से तो पहले निपट ले, वो तो निपटा जा चुका। आप सदर बेचारा जो है उससे निपटना चाहते हैं फौरी तौर पर, कुछ थोड़ा तवक्कुफ कर लें। वैसे सदर साहब से तो हम ये अर्ज करते रहते हैं कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाए, ये अच्छा है मुल्क की सियासत के लिए भी, लेकिन वो हमारी बात सुनते नहीं। अब हम उसका क्या करें? शम साहब जो अभी आपने अशार पढ़े थे, हारिस सिद्दीकी साहब हैं और भी कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा है जी कि ये नज़म है अहमद नदीम कासमी की, और हारिस साहब ने बाकायदा तौर पर वो यूट्यूब का लिंक भेज दिया जिसमें ये नज़म अहमद नदीम कासमी साहब पढ़ा। मैं कहा छपने में कोई पता नहीं प्रूफ की कुछ जी। इधर उधर हुआ है, मुझे लगता है कि कोई लफ्ज इधर उधर हुए हैं। मैं कोई वो नासिर सैदी साहब हैं हमारे, वो वजन करते रहते हैं, तोलते रहते हैं शेरों को, वो मैंने पढ़वाना भूल गया। अगर ना उनको पढ़वा लेता तो शायद इसका वजन जो है ठीक होता। हो सकता है वजन ठीक ही हो वैसे यार। हम कौन सा शायर हैं। अच्छा, सफवान गजनफर साहब हैं, इन्होंने शिकवा किया, इन्होंने आपसे कंप्लेंट करनी है कि इन्होंने कोई सवाल किया था जो मैंने इनका सवाल कोई और सवाल के साथ किसी और को दे दिया, किसी और को दे दिया। जैसे वो देखे ना इंडियन लोकसभा में वो सवाल इधर उधर हो जाते थे ना तो आपने सवाल पैसे लेके दूसरे को होते भेज थे। दिया। जी, तो सफवान साहब आप मेरी माजरत कबूल फरमाएं और आपके सवाल इनका सवाल क्या था? जी, इनका सवाल नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन उन्होंने ये लिखा मेरा सवाल किसी और को दे दिया। अच्छा शम साहब, लास्टली आमिर खान साहब ये कहते हैं कि ये कह रहे हैं शम साहब कि अब इनकी जगह जो भी है, इन्होंने मेरे वाला सवाल किया अच्छा। कि अब इनकी जगह जो भी आएगा उसको एक ही मुश्किल का सामना होगा और एक ही तरीके से उसको जाना पड़ेगा, और वो एक तो अदालत लोड शेडिंग है, एक अदालत है, अदालत है। एक सब आग एक सब पानी, दीदा और दिल अजाब हैं दोनों। शम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, कल फिर इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।